السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج ایک ایسے ٹاپک کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں جو عام طور پر ہر انسان کو اس وقت لائق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ باگ بے حد پریشان رہتے ہیں اور بے حد اس پریشانی کے عالم میں بہت ساری عجیب و غریب وہ دوائیں کھاتے ہیں جس سے ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی دواؤں سے انسان بگر بچ جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر مجبوری ہے کسی کے ساتھ تو یہ تو پھر دیکھیے گا، یہ تو ایک الگ بات ہے دوستو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ دوستو، گھبراہٹ اور دل کی بے چینی اور بے قراری اور یوں سمجھ لیجئے کہ ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ انسان کا اگر دل صحت مند ہے تو وہ مکمل طور پر صحت مند رہتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی اگر انسان اگر اپنی صحت مندی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا لائف اسٹائل کو مضبوطی کے ساتھ اپنائیں۔ دوستو، ہمیشہ یاد رہے کہ انسان کو صبح کو واک کرنا چاہیے، اس سے واک کرنے سے انسان کو صحت مندی ملتی ہے۔ صبح کو تازہ آکسیجن کے ساتھ جب انسان ہواؤں کی سیر کرتا ہے اور چاروں طرف ایک خوبصورت وادیوں میں وہ دیکھتا ہے اور پیڑ پودوں کو وہ اچھی طرح سے دیکھتا ہے تو اس کو خوشیاں ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور اس کی جو اندرونی جو اس کی بیماریاں ہیں وہ باہر چلی جاتی ہیں۔ بڑی ہی بہت اچھی گہری سانسیں دوستوں ضرور لینی چاہیے، اور ہمیشہ عزت اور صحت مندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا لائف اسٹائل کو بہت ہی شاندار طریقے سے وہ لے کر کے چلے۔ تو دوستوں، آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ وہ موضوع ہے کیا ہے؟ وہ موضوع ہے گھبراہٹ کا موضوع، یعنی کہ چلتے ہوئے آپ کو چکر آتے ہیں، آپ ذرا سا گھبرا جاتے ہیں، آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو خوف لگتا ہے، آپ کو ڈر رہتا ہے، آپ کو کبھی کبھی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور یہ مرض عام طور پر بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مان لیجیے آپ کو بخار آیا ہے، اس بخار میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ ٹائیفائڈ میں عام طور پر یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس ایسے میں اگر ہم انگریزی دوا لیتے ہیں تو ہم اور زیادہ دبلے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انگریزی دوا کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو انگریزی دوا سے بچنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایسا علاج وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو مکمل طور پر راحت مل جائے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں دوستو ہمارے آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہوں ان میں سب میں آپ اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے گا تاکہ ان کو یہ بھی اس کی نالج ہو جائے۔ دوستو، جب دل دھڑکتا ہے اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو عام طور پر یہ دھڑکن جب 72 سے زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سانس پھولتا ہے اور کبھی کبھی چلنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ان سب کا علاج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیٹ کو صاف رکھیں۔ اگر آپ کو قبض ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھ کر ہمیں اس کی دوا بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم کمنٹ میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہے تو آپ اس کو بھی کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوا منگانی ہے اور ہمارے ذریعے تیار کی ہوئی دوا بھی اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دوا بھیج دیں گے۔ دیکھیے، ہمارا جو کوئی نسخہ ہے وہ 40 دن کا ہوا کرتا ہے، اور اس میں 1000 روپے اس میں لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نسخہ نہیں منگانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے مارکیٹ سے جو رابطہ کر لیں، کسی اپنے حکیم سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو آپ کی
مزاج کے حساب سے دوا دے دیں گے۔ بہرحال ہمارا تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے جواری شاہی۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا دوستو، یہ ایک ایسی دوا ہے کہ جو انسان کے گھبراہٹ کو بہت جلدی دور کر دیتی ہے۔ انسان اگر گھبراتا ہے، انسان ڈرتا ہے یا اسے ڈر لگتا ہے یا اس کا دل کمزور ہو گیا ہے، کوئی بھی مرض ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ دوستو اس کا جو انٹیگریشن ہے یا اس میں جو پڑی ہوئی دوائیں ہیں وہ بہت ہی کامیاب دوائیں ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ صدیوں سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور کمپنیز میں جو ہیں بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اس دوا کو۔ میرے اعتبار سے یا میرے تجربے کے اعتبار سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمدرد کی سب سے اچھی مانی جاتی ہے، ہمدرد کی کمپنی کی جواری شاہی۔ اس کے انٹیگریشن میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ ہے آملہ اور ہرڑ اور کشنیز خشک یعنی کہ دھنیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری، اور کیوڑا اور ارک بیدمش، بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو اس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، جو انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جواری شاہی ایک ایسی دوا ہے کہ جسے ہر طرح کا انسان کھا سکتا ہے۔ آپ اسے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اسے بڑوں کو بھی، آپ بوڑھوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بوڑھوں کے لیے تو بہترین ٹونک ہے، کیونکہ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ میٹھا تو اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن البتہ چونکہ یہ ایک جوارش ہے تو اس میں یہ چینی میں یا دوسری چیزوں میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ میٹھا ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہ جواری شاہی کے نام سے یہ ایک دوا ہے جو مارکیٹ میں مل جایا کرتی ہے دوستو۔ آپ اس دوا کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ اس کو استعمال کیجئے گا۔ میں ابھی اس کا طریقہ استعمال بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو لیں گے اور کب آپ کو یہ لینا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو پریشانی زیادہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام۔ صبح میں آپ دودھ کے ساتھ خالی پیٹ لے سکتے ہیں، شام کو آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور آپ خود ہی ایک ہفتے میں محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے کئی اور بھی فائدے ہیں۔ اگر آپ کو قبض رہتا ہے تو یہ قبض کو بھی توڑتی ہے، اگر آپ کو گیس رہتا ہے تو آپ کو گیس کی بھی توڑتی ہے، اور ایک بہترین ٹونک ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایسا ہربل ٹونک ہے جسے بڑے بڑے حکیم صدیوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر جو بھی دوائیں پڑی ہوئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہیں، اور ایک غذا کے طور پر اس میں دوائیں ہیں، یعنی اس میں دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کا کوئی نقصان، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو دوستو آپ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال، تو یہ دوا آپ کے لیے۔ تو دوسری طرف اگر آپ کو بہت کم پریشانی ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہے، تو آدھا چمچ صرف خالی پیٹ صبح دودھ کے ساتھ اسے ایک کپ لے لیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ دوستو اسے اگر دودھ کا انتظام نہیں ہے تو پانی سے بھی اسے لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آدھے چمچ سے تھوڑا کم زیادہ ہو جائے تو اسے بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آدھا چمچ لے سکتے ہیں اس میں۔ اور جو بچے ہیں، بچوں کو چوتھائی چمچ اس کو دیا جائے، اور سردی میں عام طور پر اس کو کھانے سے تھوڑا نزلہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے گرمی کا موسم ہے، گرمی میں یہ بے پناہ کامیاب نسخہ ہے، اور بہت ہی صدیوں سے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ جب اس کا استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اگر اس سے دوا کے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔